نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون عسى اللہ ان یجعل بینکم، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا دے تمہارے درمیان وبین الذین عادیتم منہم مودہ، اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تمہاری دشمنی ہے دوستی بنا دے، واللہ قدیر، اور اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین، اللہ منع نہیں کرتا تمہیں ان لوگوں کے بارے میں لم یقاتلوکم فی الدین، جو تم سے قتال نہیں کرتے دین میں، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور نہیں نکالا انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے، ان تبروہم، کہ تم ان سے احسان کرو، وتقسطوا الیہم، اور انصاف کرو ان کی طرف، ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ انما ینہاکم اللہ، بے شک اللہ تعالی منع کرتا ہے تمہیں، عن الذین، ان لوگوں سے، قاتلوکم فی الدین، جو قتال کرتے ہیں تم سے دین میں، واخرجوکم من دیارکم، اور نکالا انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم ان تولوہم، اور انہوں نے تعاون کیا، چڑھائی کی تمہارے نکالنے پر۔ اس بات سے اللہ منع کرتا ہے کہ تم ان سے دوستی کرو، ومن یتولہم، اور جو کوئی دوستی کرے ان سے، فاولئک هم الظالمون، پس یہی لوگ ظالم ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین، سورۃ الممتحنہ
آیت نمبر 7، 8 اور 9 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ کا موضوع کہ کفار کے ساتھ دوستی نہ کی جائے، ایمان والوں کے دوست کافر نہیں بن سکتے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی مثال دی کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، جنہوں نے اس وقت کے کافروں اور مشرکوں سے کھل کر یہ بات فرمائی تھی کہ ہمارا اور تمہارا کوئی تعلق نہیں، کوئی دوستی نہیں، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہ کر لو۔ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، امید ہے آپ مایوس بھی نہ ہوں، جن کافروں کے ساتھ اللہ نے دوستی سے منع کیا ہے، عین ممکن ہے کہ اللہ انہیں ایمان کی توفیق دے اور وہ ایمان قبول کر لیں اور پھر تمہارے دوست بن جائیں۔ یہ اس لیے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق والے رشتہ دار غیر مسلم تھے۔ جب اللہ کا حکم نازل ہوا تو واقعتاً قطع تعلقی تو صحابہ نے کر دی، لیکن ظاہر بات ہے رشتہ داری کی وجہ سے یا کوئی پرانے تعلقات کی وجہ سے دل پر کوئی بوجھ تو تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی اور فرمایا ان میں سے بھی اللہ بعض کو ایمان کی توفیق دیں گے، جب ایمان قبول کر لیں گے تو پھر وہ آپ کے دوست بن جائیں گے، لیکن جب تک وہ ایمان قبول نہیں کرتے تب تک ان کے ساتھ دوستی لگانے سے اللہ تعالیٰ تمہیں روک رہا ہے۔ پہلی آیت مبارکہ میں یہ مضمون ہے۔ آج کے سبق کی دوسری اور تیسری آیتوں میں، دوسری آیت میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی کافروں میں سے ظاہری احسان اور نیکی کا حقدار ہو تو اس سے اللہ منع نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ ہم باہر گئے، کوئی حادثہ پیش آ گیا، کوئی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب وہاں ہم نے یہ نہیں دیکھنا بھی کون مسلمان ہے اس کو ہم نے اٹھانا ہے اور جو کافر ہے وہ پڑا رہے، اور میں نہ ایسی بات بھی نہیں۔ جب یہ ایسے حالات بن جائیں کہ کافر کو بھی تمہارے احسان کی ضرورت ہو تو اس وقت احسان کرنے سے اللہ نہیں روکتا۔ بطور انسان اگر کوئی تڑپ رہا ہے اس کو پانی پلاؤ، کوئی بیمار ہے اس کو علاج کراؤ، اس کے پاس کھانا نہیں ہے اس کو کھانا کھلاؤ، ان چیزوں سے اللہ منع نہیں کرتا۔ ایک تو ان چیزوں سے، اور نمبر دو انصاف سے۔ انصاف کا مطلب یہ ہے ایک چیز پر جھگڑا ہے، مثال کے طور پہ پلاٹ پہ جھگڑا ہے، مسلمان کہتے ہیں یہ ہمارا ہے اور کافر کہتے ہیں یہ ہمارا ہے در حقیقت میں کافر کا ہی، تو تم مسلمان کو دیکھ کر مسلمان کی سائیڈ مت مارو، انصاف کی بات کرو، جو چیز جس کی ہے اس کے حوالے کرو۔ تو یہ دو چیزیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ ان سے نہیں روکتا۔ پھر کافروں کی دو قسمیں ہیں، ایک حربی کافر اور ایک ذمی کافر۔ حربی کافر وہ ہے جو مسلمانوں سے لڑائی کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو بالکل قطع تعلقی کرنا فرض ہے، اور جو ذمی کافر ہیں ان کی ذمی سے مراد وہ ہیں جو مسلمانوں کے ماتحت رہتے ہیں، جو مسلمانوں کو جزیہ دیتے ہیں، ٹیکس دیتے ہیں، اور مسلمانوں کی حکومت کو تسلیم کر کے ان کے ماتحت رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ نیکی اور انصاف کرنے سے اللہ تمہیں منع نہیں کرتا۔ ارشاد فرمایا جی عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، امید ہے کہ اللہ تمہارے اور تمہارے دشمنوں کے درمیان دوستی قائم کر دے، یعنی انہیں ایمان کی توفیق دے اور پھر دوستی بن جائے۔ یہ تسلی ہے ان اصحاب کے لیے جو پریشان تھے اپنے کفار رشتہ داروں یا دوستوں کی وجہ سے۔ فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ انہیں بھی ایمان کی توفیق دے گا
واللہ قدیر۔ سوال پیدا ہوتا ہے جن سے بدر ہوئی، احد ہوئی، خندق ہوئی، اب دوبارہ ان سے دوستی کیسے ہوگی؟ جواب آیا واللہ قدیر، اللہ بڑی قدرت والا ہے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جو بدر میں، احد میں، خندق میں میرے نبی کے مقابلے میں آئے، اگر سچی توبہ کر لیں گے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ ان کو بھی معاف کر دے گا۔ لا ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں منع نہیں کرتا، عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، ان لوگوں سے جو تم سے دین میں لڑائی نہیں کرتے، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور جنہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا۔ اللہ کس چیز سے منع نہیں کرتا؟ دو چیزوں سے، ان تبروہم وتقسطوا الیہم، نمبر ایک اس چیز سے کہ تم ان کی طرف نیکی کرو، کوئی حسن سلوک کرو، نمبر دو وتقسطوا الیہم، اللہ اس سے بھی منع نہیں کرتا کہ تم انصاف کی بات کرو ان کی طرف۔ فرمایا انصاف کی بات بہرحال کرنی ہے، چاہے مد مقابل کافر ہی کیوں نہ ہو۔ بڑا مشہور واقعہ 5ویں پارے میں موجود ہے، اشارہ اس کی طرف کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آیا اور دوسرا بظاہر مسلمان آیا، ایک چیز پہ جھگڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کے دلائل سنے تو حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ کس کے حق میں کیا؟ کیونکہ انصاف بہرحال انصاف ہے، یہ تو نہیں کہ کلمہ پڑھتے جاؤ اور دوسروں کی چیزوں پہ قبضہ کرتے جاؤ۔ کلمے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ دوسروں کی زمینوں پہ، دوسروں کے مکانوں پہ قبضے کرو۔ بڑی مشہور ایک اور مثال ہے، ہندوستان کے کسی علاقے میں کسی زمین پر جھگڑا تھا مسلمانوں اور ہندوؤں کا۔ مسلمان کہیں یہ پلاٹ مسلمانوں کا ہے اور ہندو کہیں کس کا ہے؟ ہندوؤں کا ہے۔ کیس چلتا رہا، عدالتوں کے چکر لگتے رہے، دونوں طرف خرچے ہوتے رہے۔ وہاں کوئی عالم تھے، مسلمانوں کی مسجد کے کوئی امام تھے جو بڑے منصف مزاج اور ان کی دیانت سے ہندو بھی واقف تھے۔ مسلمان کو ہونا ہی ایسا چاہیے۔ تو ہندوؤں نے کہا کہ دیکھو وہ مسلمانوں کے جو استاد ہیں نا، فیصلہ ان پر چھوڑتے ہیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ یہ پلاٹ مسلمانوں کا ہے تو ہم ہندو چھوڑ دیں گے، ٹھیک ہے مسلمان لے لیں۔ مسلمان تو بڑے خوش ہو گئے، بھی اب تو فیصلہ ہمارے اپنے استاد کے ہاتھ میں آ گئے۔ وہاں پیش ہوئے، جب جج نے پوچھا ہاں جی مولوی صاحب بتاؤ تمہارے فیصلے پر مسلمان بھی راضی ہیں اور ہندو بھی راضی ہیں، آپ بتائیں یہ پلاٹ مسلمانوں کا ہے یا ہندوؤں کا ہے؟ تو حضرت صاحب نے فرمایا یہ پلاٹ تو جی ہندوؤں کا ہے، مسلمانوں کا بولے نا جی نہیں، اس طرح پریشان ہو جیسے تھوڑے پلاٹ لے کے قبضہ کر لیں۔ مسلمانوں کا یہ پلاٹ ہے نہیں ہے، ہندوؤں کا ہے۔ مسلمان بڑے پریشان ہوئے، کیس ہار گئے۔ اب ہر بندہ مولوی صاحب بڑا غصے، تھوڑی وجہ تو مسلمان جو ہے نا کیس ہار گئے۔ ممکن ہے یہ گل بھی ہوئے، کیونکہ سب سے زیادہ غصہ تو مولوی بھی اس طرح نکالا جاتا ہے جیسے سردار صاحب فرما رہے ہیں۔ نماز کا ٹائم ہوا، اور مولوی صاحب تمہاری وجہ سے نا مسلمان مقدمہ ہار گئے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے جواب دیا غصہ نہ کرو، میری وجہ سے مسلمان تو مقدمہ ہار گئے ہیں لیکن اسلام مقدمہ جیت گیا ہے۔ اسلام کا مقدمہ ہے یہی کہ انصاف کی بات کرو۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی پر زیادتی کرو اور کسی کا حق مارو، اللہ تعالیٰ یہی بات یہاں پہ سمجھا رہے ہیں۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، اور انصاف کرو ان کی طرف، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے، جو انصاف کرے چاہے مد مقابل کافر ہی کیوں نہ ہو، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، بے شک اللہ تمہیں منع کرتا ہے ان لوگوں سے جو حربی کافر ہیں، قاتلوکم فی الدین، جو تم سے قتال کرتے ہیں دین کے معاملے میں،
وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ اور انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا، وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ اور تمہارے نکالنے پر ایک دوسرے کی مدد بھی کی، خوب کوشش کی کہ مسلمانوں کو جلا وطن کیا جائے، جیسا کہ اب بھی بعض جگہوں پہ ایسے کافر کر رہے ہیں۔ اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ایسے کافروں کو نیست و نابود فرمائے۔ ان تولوہم اللہ ایسے بے ایمانوں سے دوستی سے تمہیں منع کرتا ہے، ومن یتولہم اور جو کوئی یہ حکم اللہ کا سننے کے بعد پھر بھی ان سے دوستی کرے گا، فاولئک ھم الظالمون پس یہی لوگ ظالم ہیں، یعنی اللہ کا حکم توڑنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اپنے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔